تو طریقت وہاں پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، یا پھر اسی طریقے سے پنجتن پاک اور ان کی آل جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، امام نقعی علیہ السلام ہیں، اور پھر ان لوگوں نے ائمہ طریقت نے کیا کیا کہ طریقت کے بندوں کو، طریقت کے لوگوں کو بنایا، ان کی تربیت کی اور ملکوں میں روانہ کر دیا، اور وہ لوگ وہاں پر جا کر کیا دیا تھا؟ طریقت ہی تو دی تھی، وہ لوگوں نے طریقت ہی دی، پنجتن پاک کی محبت اور عظمت دی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی صحبت میں رکھ کر، اپنی صحبت کے ذریعے سے ان کو یہ بعد میں ظاہر کتابوں کے اندر میں ہوا، اور بعد میں بیانوں میں ظاہر ہوا، اور بعد میں مسلک اور جماعتوں کے اندر میں ظاہر ہوا، لیکن حقیقت میں تو ابتدا میں طریقت کا جو نظام چلا، وہ اہل طریقت اپنی صحبت میں رکھ کر ایسے سپاہیوں کو تیار کرتے کہ ان کو لوگ دیکھ کر طریقت کا اندازہ لگا دیتے اور اہل طریقت ہو جاتے، اس لیے کہ طریقت کا نظام اصل ہے کیا چیز؟ یہ طریقت کو تو یوں سمجھ لو کہ یہ خوشبو ہے، خوشبو اگر آدمی اپنے جسم پر لگایا ہوا ہو تو سامنے والے کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں خوشبو لگا کے تو سوں۔ تو طریقت یہ وہ چیز نہیں کہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرانا پڑے، بلکہ لوگ خود اس کو محسوس کر لیتے ہیں، سونگ لیتے ہیں۔ تو اس معنی کے اندر میں طریقت، شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بتانا پڑے گا کہ یہ اسلام ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، لیکن طریقت جو ہے، جو طریقت مولا علی کا نظام ہے، جو طریقت پنجتن پاک کا نظام ہے، جو طریقت اولیاء کاملین کا نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دکانوں کا نظام نہیں ہے، بازاروں کا نظام نہیں ہے، اور یہ تجارتوں کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام اصل میں خوشبو کا نظام ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ خوشبو کے رسیا جن کے طبیعتوں میں نزاکت ہو، نفاست ہو، جو خوشبو کے خیر خواہ ہوں اور قدرداں ہوں، وہ خود خوشبو ڈھونڈتے ہوئے عطر والے کے پاس میں آتے ہیں، اور آ کر عطر والا پہلے کیا کرتا ہے کہ پہلے ان کو معطر کر دیتا ہے بغیر پیسوں کے، بیٹھو بھائی ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا کرے گا؟ عطر کا تاجر اس کو عطر کا پھایا دے گا، عطر اس کو اٹھو لگا دے گا، یہ کر دے گا، اگر بغیر خریدے بھی تو وہ عطر کی خوشبو کو لے کر اٹھے گا۔ اب اس کو اس ماحول سے اتنا متاثر کرتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے عطر چاہیے، تقاضا کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں وہ عطر اس کو دیتا ہے، طریقت کا نظام شروع ہی سے یہ رہا، شریعت کا نظام یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اسلام کو لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اسلام ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہو جائے انہیں نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج صاحب نصاب پر فرض ہے، اور یہ طریقے ہیں اسلام کے، اس کو اختیار کرنا فرض ہے، جو اس پر چلے گا وہ مسلمان ہوگا، یہ بتانا پڑا۔ لیکن طریقت اس کے مقابل کے اندر میں بتانا نہیں پڑا، مستقل اس کے لیے بتانے کے نظام قائم نہیں کروائے گئے، بلکہ وہ تو محسوس کیا لوگوں نے، یہ نہیں کہ جیسے شریعت کے نظام دنیا میں چلے، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین یا پھر اسلام کے سپاہی اور دین کے سپاہی جا کر لوگوں کے اندر میں اسلام کو پھیلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، جو قرآن کی صورت میں ہم کو یہ دیا ہے، اور ہم تم تک آئے ہیں، اور تم اس دین کو اگر قبول کرو گے تو تمہاری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، یہ دعوت دی اور اسلام کو بتایا۔ لیکن بالمقابل اس کے طریقت کا جو نظام ہے، اس کو بتایا نہیں بلکہ اس کو ظاہری طور پر چھپایا، اور چھپا کر جو اس کے قدرداں ملے وہ جب قریب آئے، خریدار بننے کے قابل دکھے، تو پھر ان کو اس میں انشراح پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا جیسے عطر کا بیچنے والا جو خریدار بن کر آ جائے اس کو عطر لگا دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس عطر کا خریدار بننا ہے مجھے، تب جا کے کہیں وہ عطر کو اس کے ہاتھوں پر دیتے ہیں،
اسی طریقے سے ائمہ طریقت ہے، اور اسی طریقے سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، یہ ائمہ طریقت، اور پھر اسی طریقے سے سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے چلتے ہوئے تمام اولیاء کی تاریخ میں یہی چیز ملے گی کہ یہ نظام خود خوشبودار ہے، خوشبودار ہے، اور خوشبودار جو ہوگا وہ کہیں بھی پہنچ جائے گا تو خوشبو سے لوگ محسوس کر لیں گے کہ یہ خوشبو ہے، اور جب وہ خوشبو کو محسوس کریں گے تو لوگ آ کر خود اس خوشبو کے فیضیاب بھی ہوں گے، خریدار بھی بنیں گے، خریدار بھی بنیں گے۔ وہ یہ خوشبو کیا کھانے کے کام آتی ہے کہ پینے کے کام؟ کچھ بھی نہیں آتی، پھر لگانے کی ہے، روح کو معطر کرتی ہے، خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، یہ شریعت کو بتانا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بتانا، اور طریقت کو بتانا نہیں پڑتا، ایڈورٹائزمنٹ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو محسوس کروا دی جاتی ہے کہ وہ پہلے تو خود اپنی ذاتوں کے اندر میں یہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ طریقت کی خوشبو کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، ارکان اسلام پر ہے، اور دین پر ہے، سنت و شریعت پر ہے، لیکن طریقت کی روح عشق مصطفیٰ پر ہے، عشق مصطفیٰ اور عشق آل رسول پر ہے۔ یہ چیز پینے کی ہے، یہ چیز اندر میں لینے کی ہے، اور جب یہ چیز اندر میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو زبانوں سے باہر ظاہر کرنا یا پھر اس کو لوگوں کے سامنے ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رونٹے رونٹے سے جیسے خوشبو ماحول کو مہکا دیتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل پر اچھا ادھر لگا کر کوئی آدمی جا رہا ہے، اگر آپ بازو سے بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً آپ کو بھی خوشبو آ جائے گی، ارے بھی کون گاڑی پہ گیا، یہ خوشبو والا۔ طریقت کی خوشبو کیا ہے؟ طریقت کی خوشبو علم نہیں ہے، اور طریقت کی خوشبو بیان اور تقریر نہیں ہے۔ طریقت کی خوشبو کیا ہے؟ طریقت کی خوشبو صرف میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے، یہ عطر طریقت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عطر طریقت ہے۔ جب یہ عطر رگ رگ میں، رونٹے رونٹے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ جدھر کو بھی چلتے ہیں، جدھر کو بھی چلتے ہیں ادھر کو ان کی خوشبوؤں سے علاقے کے علاقے مہک جاتے ہیں۔ پھر طالبین اور سالکین خود اپنی طلب کے ساتھ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس میں آتے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا یہ شریعت اور طریقت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شریعت کو تو بتانا پڑتا ہے لوگوں، اس کے لیے حاجت ہوتی ہے تقریروں کی، شریعت کے لیے ضرورت ہے علم کی، تقریروں کی، اور کتابوں کی، مدرسوں کی، بیانوں کی، وعظ کی اور علمی نکات کی۔ یہ سب شریعت کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں۔ بالمقابل اس کے طریقت کی شروعات ہی جو ہوئی ہے، اور جو طریقت کا خاصہ ہے وہ بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ لوگ خود محسوس کریں گے، لوگ خود محسوس کریں گے، اس کو اس رخ پر نہ لے جائیں، ورنہ طریقت کی خدمتیں ہم سے تم سے نہیں لی جائے گی۔ اگر ہمارے ذہنوں کے اندر طریقت کے معاملات کے اندر میں ہم سے یہ جرم ہو گیا کہ اس کو بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ کی چیز سمجھ لے اور اس کو بھی زبردستی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی چیز بنا دے، اور ہم اس قیمتی چیز کو بھی بکاؤ مال بنا دیں، اس کی وجہ سے عزت حاصل کریں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ دکانداری بنتی ہے جو طریقت کی راہ میں مجرم بن جاتا ہے بزرگوں کے پاس میں، اور پھر طریقت کے جو مالک ہے مولا کی نگاہ کے اندر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ طریقت وہ چیز ہے کہ خوشبو کی طرح سے ہے، اور طریقت کا عطر اور خوشبو صرف اور صرف تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنا عشق رسول ہے، اور جن کے ذریعے سے طریقت کو کوئی پیر کامل ہوتا ہے، اب اس کو اگر تیار کر کے دنیا کے اندر میں طریقت کے لیے اگر اس کو تیار کرنا ہے تو اس کی محنت اپنے پیر مرید صادق اور مرید کامل کے اوپر جو محنت ہوگی وہ صرف اور صرف میرے آقا دو جہاں کے مالک سے ٹوٹ کر محبت اور عشق کو اس کے اندر میں داخل کرے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟
یہ چیز عطر کی طرح سے اس کے اندر میں بھرتا چلا جاتا ہے، وہ بے چین اور مچلتا بھی چلا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا. نہیں، پیر کامل ہمیشہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر میں عطر کو ڈالنا چاہتا ہے. اور طریقت کا عطر کیا ہے؟ طریقت کا عطر عشق رسول ہے. چلو محبت رسول سے ہٹ کر اب عشق رسول کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. عشق رسول ہے، اس لیے طریقت کی پہچان، طریقت کی شروع ہی سے سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام اور سب سے آخر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور دین کو انسانیت تک پہنچایا. اس میں مسجد نبی بھی قائم ہوئی، ممبر مسجد نبی پر میرے آقا نے بیانات بھی فرمائے، ارشادات بھی دیے، صحابہ اکرام کو تعلیمات بھی دی، اور پھر مختلف خدمتیں، جہاد کے لیے لشکروں کو بھی بھیجا، اور جو معیشت کا نظام قائم کیا، معاشرت کا نظام قائم کیا، وہ سارے نظام قائم کیے شریعت کی صورت میں. لیکن طریقت کے لیے جس ذات کو منتخب فرمایا میرے آقا نے، اور رب العالمین نے جس ذات کو طریقت کا امام بنایا وہ مولا علی کی ذات تھی. اب مولا علی کی ذات کو منتخب فرمایا تو پھر اس ذات مولا کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقت کی پہچان کے لیے جو چیز رکھی ہے مولا کی ذات نے بھی. حقیقت تو یہی ہے، صحابہ سارے کے سارے عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم کو حق ہی نہیں ہے ان معاملات کے اندر بھی کچھ لمکشائی کرنے کا. لیکن ان معاملات میں بھی عشق کے اعلیٰ مقام کے اوپر اور محبت کے اعلیٰ درجے پر اگر کوئی نظر آتے ہیں تو میرے مولا کی ذات ہے. خدا کی قسم تمام صحابہ ہے، عاشقین مصطفیٰ ہے. بے ادبی ہوگی ان کے بارے میں ہماری لمکشائی کی کیا بات ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ عشق مصطفیٰ میں اگر وہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو قیامت تک کے لیے ازل سے لے کر ابد تک طریقت کا امام جس ذات کو بنایا وہ مولا علی کی ذات ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میرے آقا کے اظہار نبوت کے بعد میں ایمان کو قبول کیا، لیکن مولا کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو تیار ہی میرے مصطفیٰ کے لیے کیا گیا تھا. تو آپ نے اظہار اعلان کے بعد میں میرے آقا پر ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، بلکہ مولا علی نے مولا کعبۃ اللہ کے اندر میں مولود ہوئے، تولد ہوئے تو آنکھ کو بند کیے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھا ہی نہیں. اگر دیکھا ہے تو ایمان کی صورت میں صرف میرے آقا کو دیکھا ہے. تو آپ کا ایمان تو بات کا ایمان نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایمان تو اس دنیا کے اندر میں سب سے پہلے ایمان کے لانے والے آنکھ کھول کر دیکھ کر ایمان لایا، لوگوں نے زبانوں سے ایمان قبول کیا. دونوں میں فرق ہے نا. مولود کعبہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر میں تولد ہوئے. اما جان کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، خواجہ ابو مطلب کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، خواجہ ابو طالب کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہے. پریشان ہے لوگ کہ کیسا مسئلہ. تو پھر کہا اتنے نے دو جہاں کے مالک کو جب اطلاع ملی تو فوراً آپ تشریف لائے. میرے آقا وہ تو علم تھا ہی تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، کہا کہ ہٹو 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 ہٹو. مولا علی کی والدہ نے، مولا علی کی والدہ جو ہے اما جان، وہ بھی اللہ لاکھوں سلام نازل کرے. مولا علی کی والد محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے والدہ. تو اتنا زیادہ کہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ جب کفالت میرے آقا کی آپ کے حق میں آئی تو سگی اولاد یہ کہتی کہ ہم سے زیادہ تو آپ تو خواجہ عبداللہ کے شہزادے کو چاہتے ہیں، دو جہاں کے مالک کو. یہ تو وراثت میں ملی ہوئی تھی ان کو ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ اسلام کی اصل تو ایمان ہے نا. اگر ایمان نہ ہو تو اسلام کام کا نہیں ہے. اصل تو اسلام کے اندر میں ایمان ٹھہرا، اور جس کو ایمان ہی مل چکا ہوا ہو تو اس کے اسلام کا تقاضا اور اسلام کا مطالبہ تو آواز ہے نا. اس لیے قرآن و حدیث کے اندر میں آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا. قرآن و حدیث کے اندر میں اسلام، مسلمان اسلام پر چلنے والے، عمل کرنے والے، نمازی، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، دین پر چلنے والے،
یہ میرے کہنے کا مطلب ان اعمال کی ناقدری نہیں ہے، اپنی جگہ ہے یہ سب کچھ، لیکن جو رخ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ان اعمال کے اندر میں اصل کوشش کرو ایمان کے عطر کو حاصل کرنے کی، کیونکہ سارا اسلام عبث رہ جائے گا، سارے سجدے بے اجرت کے ہو جائیں گے، ساری عبادتیں خدا کے پاس میں رد کر دی جائے گی اگر ایمان کا عطر اس کے اندر میں نہ ہو۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان صرف عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اور جن کو یہ چیز ملی ہوئی ہے ان سے اسلام کا مطالبہ کرنا نادانی کی بات ہے۔ کیا ہے؟ نادانی کی بات، نادانی کی بات۔ امت سابقہ کے اندر میں نبیوں کی امتوں نے کبھی کسی رخ کے ساتھ میرے آقا سے اگر ذرہ برابر بھی، کروڑوں حصے میں بھی اگر میرے آقا سے محبت کی ہوگی تو خدا نے ان امتیوں کے اس ایمان کے ذرے کو قیامت میں اس کا بدلہ ادا کریں گے۔ حالانکہ اسلام نہیں تھا ان کا، لیکن محبت رسول تھی۔ کئی احادیث کے اندر میں مل جائے گا، تفسیر کی کتابوں کے اندر میں، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی امتوں میں سے کسی امتی نے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کی تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ محبت کا رخ غرض کے لیے یہ بہت بڑی گمراہیت کا ایک رخ ہے جس میں عام مسلمان اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ جن کے سچے اسلام کی اور قابل اجر اسلام کی دلیل یہ ہوگی کہ ان کا اسلام ایمان کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر اسلام پورا ہو لیکن محبت رسول جس کو ایمان کہہ رہا ہوں میں اگر وہ نہ ہو تو اسلام قابل معاوضہ نہیں بنے گا، قابل جزا نہیں بنے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابل گرفت ہو جائے۔ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، کیا شریعت کو نہیں جانا، کیا تاریخ تمہارے سامنے نہیں تھی اور میرے محبوب کے صحابہ کی زندگیاں میں تمہارے سامنے نہیں تھی کہ تم نے سب کچھ یہ جان کر اسلام کو تو جانا، لیکن اسلام جس کی پہچان کرانا چاہتا تھا اس اسلام کے اس پہچان کو تم نے نہیں پہچانا اور تم نے میرے محبوب سے محبت کے ایمان کو حاصل نہیں کیا، اسلام بھی بیکار ہو جائے گا ایمان کے بغیر، اور ایمان ہے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام۔ تو یہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کا وہ ذرہ جو ایمان ہے، اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اسلام ایک طرف میں ہے اور ایک ذرہ ایمان، اور ایمان میرے آقا کی محبت ایک طرف میں ہے۔ اسلام تو میرے آقا کے ذریعے سے دے دیا ساری امت کو قرآن کی صورت میں، لیکن ایمان، عشق رسول اور محبت رسول، اس شیشی کو بھر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کی ذات میں پنجتن پاک آل رسول کے اندر میں دے دیا۔ اس عطر کے مالک آپ ہو، میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کا عطر اگر قیامت تک لینا ہو تو تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا، آل رسول سے محبت کرنا پڑے گا، پنجتن پاک سے محبت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رب العالمین نے ایمان کے عطر کی شیشی پنجتن پاک کو عطا کی ہے۔ اس کو عطا کی پنجتن پاک، اور پنجتن پاک میں بھی تقسیم کرنے والی ذات قیامت تک جو ہے وہ مولا کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے۔ جن پر مہربان ہو جائے مولا ان کو کیا دیتے ہیں؟ جو عطر ہے جس کی تقسیم مولا کے ہاتھ میں قیامت تک، وہ عطر ایمان کا عطر ہے، اور عشق رسول کی صورت میں مولا کی نظر جن پر جاتی ہے ان کو اپنے قریب کر کے عشق رسول اور محبت رسول کا عطر ان کو لگا دیتے ہیں۔ اب جب لگا دیتے ہیں کپڑوں کے اوپر تو خود اپنے کپڑوں کی اپنی ناک سے سوننا شروع کرتا ہے، کتنی خوشبو آ رہی، کتنی اچھی خوشبو، کتنی اچھی خوشبو۔ اب مولا کی بارگاہ میں، آل رسول کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، دنیا کو بیچ کر، وہ دنیا کو ٹھوکر مار کر، کوئی چیز کی حیثیت اس کے پاس میں نہیں رہتی ہے، گھر دار، علاقوں اور اعزاء اقربا اور سب کچھ کو بھی ٹھوکر مار دے گا، لیکن ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ مولا کی اس عطر کی شیشی کا وہ خریدار بننا چاہے۔ اب جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اب یہ عطر کی شیشی جو عطر کی صورت میں ایمان کی میں نے مثال دی، ایمان، عشق رسول اور محبت رسول ہے، جو شیشی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک مولا علی کو بنایا۔
جبکہ میرے آقا نے اس عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرے نور کو بنایا تو اسی کے ساتھ میں جس نور کو پیدا کیا وہ مولا کا نور تھا۔ ایک نور کے دو نام ہیں، ایک نور کے دو رنگ ہے، ایک تو جہاں کے مالک کی صورت میں جب سے میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ دیا، ولایت کا سلسلہ اسی طرح سے دنیا میں شادی فرما دیا۔ ابھی ولایت کے سلسلے کے لیے جو پونجی دی اور ایمان جن کی چوکھٹ سے، جن کے قدموں سے بٹتا ہے دنیا میں قیامت تک بٹے گا، آئے آئے گستاخی بے ادبی نہیں ہوگی۔ احتیاط کے ساتھ عرض کر دوں، میرے آقا نے یہاں تک کہ ان صحابہ کرام کو جو راز میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والے تھے، لیکن ان پر بھی لازم کر دیا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا مولا علی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حکم بھی میرے مصطفیٰ نے کس کو؟ وہ صحابہ کرام جو ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کو دیکھے اور صحابہ تھے، ان کے لیے فرما دیا کہ جن جن کا مولا میں ہوں اور ان کو مولا ماننا پڑے گا۔ تو یہ مطالبہ بھی اپنے وقت پر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے کروایا اور میرے مصطفیٰ نے کروایا۔ کا مطلب کیا؟ کہ اسلام کا رخ الگ ہے، ایمان کا رخ الگ ہے۔ اسلام تو لے لو اسلام والوں سے، لیکن ایمان عشق رسول اور محبت رسول جو ملے گی خدا کی پسند، وہ تو مولا کی چوکھٹ سے ملے گی، مولا کی محبت سے ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے مالک بنا دیا مولا کو۔ یزیدیوں کے پاس میں اسلام تھا، ایمان نہیں تھا۔ ایمان اس معاملے میں نہیں کہ اللہ کے محبوب کا تو کلمہ پڑھنے والے میرے آقا کا ہے نا، لیکن آل رسول کے ساتھ محبت نہیں تھی ان کو۔ تو ایمان کی سند یہ بتلا دیا کہ تم کو اپنے محبوب کے ساتھ میں دین پر چلنے کے ساتھ، ان کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ مولا کے ساتھ کی محبت بھی ضروری ہے، آل رسول کے ساتھ کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہ وہ تصدیق ہوگی تمہارے ایمان کی اگر تم نے پورا قرآن بھی مانا، پوری شریعت بھی مانی، لیکن مولا کو مولا نہیں مانا اور آل رسول کو آل رسول نہیں مانا، اور ان سے بھی پھر صرف ماننے کی بات نہیں بلکہ ٹوٹ کر محبت نہ کی ہو پنجتن پاک سے اور آل رسول اور آل محمد سے۔ محبت کا تقاضا ہوگا، اس لیے کہ طریقت کا چشمہ محبت کا ہے، شریعت کا راستہ اطاعت کا ہے، وہاں حکم چلے گا، اطاعت چلے گی، لیکن محبت طریقت کے رائن سے ملے گی۔ اور میرے آقا کی محبت تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جو چوکھٹ آتی ہے وہ کس کی ہے؟ انا مدینۃ العلم بابها علی، کہ پہلے اس دروازے پر جاؤ، اس کے بعد میں مجھ تک آؤ۔ قانون بنا دیا کس نے؟ میرے محبوب نے بتا دیا امت کو، اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اور چیز کا بدلہ نہیں چاہتا دین کے پہنچانے کا، لیکن تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ محبت کی وجہ سے جہاں محبت ہو وہاں اکڑے گا نہیں آدمی۔ جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اصل ایمان کی پہچان ہے۔ پورا اسلام لے کر بھی آدمی اگر مومن نہ بنے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر میں اعمال کرنے والے جہنم میں جانا ثابت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو دن بھر کے روزے کی بھوک کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شہید ایسے ہیں کہ وہ تو اپنے کو شہید کہے لیکن خدا اس عمل کی وجہ سے جہنم میں پہنچائے گا۔ یہ عمل کرنے والے ہیں، جہنم میں جانا ثابت ہے، لیکن پوری قرآن و حدیث کے اندر میں کہیں بھی کسی مومن کا، کسی ایمان والے کا جہنم میں جانا ثابت نہیں ہے۔ جہنم میں جانا ثابت نہیں ہے۔ ہاں جہنم سے بچانے کے لیے جائے گا تو جہنم ایمان والے سے بھاگے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ میں ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی سے اس ایمان والے کو نکال لے، اس کا ایمان مجھے ٹھنڈی کر رہا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور یہ ایمان جو ملتا ہے سب کچھ بھی مبارک ہو، لیکن ایمان کے خطرے کے لینے کے لیے در علی کا بھیکاری بننا پڑے گا، آل رسول کا بھیکاری بننا پڑے گا، آل محمد کا بھیکاری بننا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ دولت نہیں مل سکتی۔
اپنی محبت کا عطر دینے کے لیے اور ایمان کا عطر کا پھایا دینے کے لیے، تو میرے آقا بھی، حالانکہ وہ بااختیار ہے، وہ اللہ بھی ان کو قانون کا پابند نہیں کرتا میرے مصطفیٰ کو، لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالک بھی کہاں بھیجیں گے؟ جاؤ علی کے پاس۔ مولا کی بات ہی کچھ عجیب ہے، آپ کی شان ہی کچھ عجیب ہے۔ آج اس وقت میں امت کے لیے سب سے بڑی گمراہیت اور سب سے زیادہ ان کی منافقت کی پہچان یہ ہے کہ جس در سے ایمان ملتا تھا اس در سے یہ امت کٹی ہوئی ہے۔ اسلام کی پہچان تو کروا دی جاتی ہے، اعمال کی ترغیب تو دے دی جاتی ہے، لیکن جہاں سے ایمان کی خیرات ملتی ہے، خدا رسول کا نظام ہے جہاں سے ایمان ملتا ہے، ان کو اسلام دے کر ایمان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ مولا کی عظمتوں کا نہ واقف کروانا امت کو، اور آل رسول اور آل محمد کے ساتھ ان کی محبتوں کا امت نے پیدا نہ کروانا۔ وہ ماں باپ اپنی اولاد پر ظالم ہیں، اور وہ دیندار عام مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اسلام تو سمجھائے اور دین تو سمجھائے، لیکن ایمان سے انہیں محروم کرے۔ اسلام تو دے دے لیکن ایمان کو ترسائے انہیں۔ یہ اسلام پر چلنے والے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر تو دیکھیں گے کہ ایمانی ان کے پاس نہیں ہے، لادری پریشان ہو جائیں گے۔ اب ایمان کے حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا، اسلام پر چلے ہوئے ہم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ نہیں، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے اب ایمان کے حاصل کرنے کا، اس لیے یہ دنیا کی زندگی تھی جہاں پر تم کو اپنی چاہت کے ساتھ میں تمہیں ایمان کے حاصل کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ ان کی چوکھٹ پر جانا چاہیے تھا، اور آل رسول کی بارگاہوں میں جانا چاہیے تھا، اور اولیاء کی چوکھٹوں سے اس خیرات و تحقیق کو مانگنا چاہیے تھا۔ وہاں پہنچ جاؤ، محسوس ہو جائے گا کہ ذات وہاں پر موجود ہے، لیکن کیا یہی انتظام ان دین کے خدمت گزاروں سے جن کی دین کی خدمت ہوئی قابل قدر ہے، ان کی عظمتوں میں ذرہ برابر کمی بڑی ناقدری کے مترادف ہیں، لیکن وہ محدثین کی، وہ علماء کی، وہ مفسرین کے آستانوں سے، ان کی چوکھٹوں سے وہ فیضان امت کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ زندہ چشمے ہیں کہ میرے آقا جی سلطان الہند کو اس دنیا سے پردہ فرما کر 800 برس سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی چلے جائے تو ان کا فیضان اگر سچی طلب کے ساتھ نکاح سے دل کو لے کر پہنچے تو وہ بھر کر بھیجتے ہیں، اور اس خوشبو سے آدمی اپنی زندگی کو معطر محسوس کرتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جائے تو اس کی خوشبو کو خود یہ محسوس کرے گا۔ اولیاء کا نام بھی لے لے توجہات کے ساتھ میں تو محسوس ہوگا کہ میں اپنوں کا نام لے رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ عطر کے خریدار بننے کے قابل بنے تو ان کو پھر خود عطر سے نواز کر علاقوں کے اندر میں بھیج دیا کہ جاؤ اس عطر کو دنیا کے اندر میں تقسیم کرو۔ یہ اولیاء کی چوکھٹیں ایمان کی تقسیم کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ محدثین سے، دینی نظاموں سے، دینی تقریروں سے، دینی کتابوں سے، دینی رسالوں سے، علماء سے، محدثین سے اسلام لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اسلام ملے گا، لیکن ایمان جو ملے گا وہ اولیاء کی چوکھٹوں سے ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کسی بھی اولیاء کی چوکھٹ پر چلے جائے وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کے پیر کون، ان کے پیر کون، ایک مستقل شجرہ رہے گا، شجرہ، اور وہ شجرہ جا کر کہاں پہنچے گا؟ راست مولا علی کی بارگاہ۔ پھر اپنی صحبت میں رکھ کر ان کو منور معطر کیا، پھر وہ اپنی صحبت میں رکھ کر معطر کیا، وہ عطر تقسیم ہوتا رہا اور قیامت تک یہ ملتا رہے گا۔ جو شیشی ان عطر والوں کی طرف سے صحیح رخ کے ساتھ میں جھکے گی، ان کی نظر عنایت ہوگی تو وہ عطر اس خالی شیشی کے اندر میں، پاک شیشی میں، ہاں ناپاک شیشی میں عطر کو نہیں ڈالا جائے گا۔ عطر فروش تو یہ دیکھے گا کہ پاک شیشی ہے کہ نہیں ہے، کیوں؟ ناپاک شیشی میں ڈالو تو عطر کا مقصد خراب ہو جائے گا۔ دنیا پرست، دنیا کی محبت لے کر جو اولیاء کے نظاموں میں آئے، اس کے اندر میں دنیا تو ان کو دے دیں گے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کا عطر اور پنجتن پاک کی محبت کا عطر اور مولا علی کی محبت کا عطر ان کو نہیں دیا جائے گا۔ دنیا دے کر بازو کر دیا جائے گا کہ بس دنیا کے لیے خوش رہو اور آتے جاؤ اور پھر اپنے معاملات کو خوش ہوتے رہو،
کیونکہ ان کا کام ہی ہے دنیا کی انسانیت کو خوش کرنا۔ یہ مولا علی کا نظام ہے اولیاء کی صورت میں، قیامت تک رہے گا۔ جو نیت لے کر آتا ہے اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ چیز اس کو دے کر خوش کر کے بھیجتے ہیں، آنے سے کسی کو روکتے نہیں اور خود غرض بن کر کسی کے پاس میں جاتے نہیں۔ اہل خانقاہ کی پہچان ہے، کسی کے پاس میں جاتے نہیں، اس لیے کہ ان کی غرض تو رہتی ہے مولا کے ساتھ میں۔ وہ کائنات کے مالک جن کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے نظام ہوتے ہیں، ان کے غلام۔ تو عشق کی لائن کے اندر میں سوالات صحابہ بھی باکمال ہے، لیکن ان میں جو مقام مولا علی کا ہے، خدا کی قسم کوئی اور کا ہم نہیں مان سکتے۔ ہجرت کی شب کے اندر اپنے بستر مبارک پر کہاں ہے علی؟ ایسے کا خاص موقعوں کے اوپر جہاں پر بات تھی۔ اچھا یہ بات میرے آقا نے یاد فرمایا، امت کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے تھے کہ مولا علی کے اور نسبتیں بھی تو میرے آقا کے ساتھ میں ہیں ظاہری طور پر، لیکن مولا نے کبھی نسبتوں کو نہیں سوچا۔ سارے اسلام کو اختیار کرنے کے بعد بھی پنجتن پاک کی اور مولا علی کی محبت کے ایمان کے ذرے سے محروم رہے تو منافق بن گئے۔ تو اس زمانے کے مسلمان اپنے یہ غرض کے دین پر چلنے والے ایمان سے محروم ہو کر خدا کے پاس نجات پائیں گے؟ مشکل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ایمان کی تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو متعین فرمایا وہ مولا علی کی ذات ہے، اور میرے آقا نے یہ ایمان کی تقسیم کا مالک مولا علی کو بنا دیا کہ جہاں پر ظاہری طور پر اپنے سارے اختیارات کے باوجود اپنی ذات کے لیے مولا نے کسی اختیار کو استعمال نہیں فرمایا۔ اس لیے امت کے لیے صرف واحد ذریعہ ان کی حقیقت دین کے لیے خدا کی قسم مولا کی ذات ہے۔ اب مولا کی ذات تو اس کا مطلب یہ ہے قلب و دل کے ساتھ میں ہم مولا کے ساتھ میں محبت کرنا شروع کر دیں، مولا علی کو یاد کرنا شروع کر دیں، پنجتن پاک سے اپنے دل کی محبت کا رخ جوڑ دے۔ تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پنجتن پاک کی محبت کو سوچا کرے۔ اس دنیا میں خدا کی قسم اپنا کوئی نہ لگے، اگر اس دنیا کے اندر میں کوئی اپنا محسوس ہو تو صرف پنجتن پاک محسوس ہو۔ اپنی ماں کو بھول جائے سید کائنات کے سامنے، اپنی آل اولاد کو بھول جائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے پنجتن پاک کے سامنے۔ اگر یہ محبت کا رخ مولا علی کی چوکھٹ تک پہنچ جائے تو خدا کی قسم وہ مولا علی پہ اپنی محبت کے عطر کا خوشبو کا پایا عطا کر دیں گے۔ پھر آئے گا اب امٹ کر وہ خوشبو کا سمندر ہماری طرف میں، جو محبت رسول کی صورت میں اور عشق رسول کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی محبت اور ایمان بغیر چوکھٹے مولا علی کے مل ہی نہیں سکتی، نہیں مل سکتی۔ جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی، صحبت میں رہا زندگی کے 20 سال 23 سال، ان کو بھی میرے آقا نے فرمایا کہ مولا سے محبت کرو۔ مولا سے صحابہ کو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے مخاطب تو صحابہ تھے، قیامت تک کی امت کی ہم اور آپ تھے۔ تو جب اپنی صحبت کے باوجود قانون کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے سامنے بات فرمائی کہ تم میرے علی کو اپنا مولا مانو، اور صحابہ نے علی کو اپنا مولا مانا، تب ان کے قبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ رضا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اور جنہوں نے ذرہ برابر بھی وہاں پر منافقین نے سوچا کہ یہ تو داماد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور یہ تو نواسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو اس طرح کی خباثت کو اور غلاظت کو اور بدعقیدگی کو مولا کی ذات کے بارے میں اپنے اسلام میں داخل کیا، خدا نے انہیں منافق بنا دیا، کان پکڑ کر نکال کر پھینک دیا کہ جو مولا کا نہیں وہ میرا نہیں، جو مولا کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ مولا کا ہے، جو مولا کا ہے وہ میرا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا، دین کا ہر عمل ہمارے لیے قابل قدر ہے، اس لیے کہ دین میرے مصطفیٰ کا ہے، اس کا اس لیے سنت اور شریعت خدا کی قسم ہمارے پاس میں اپنی جان سے زیادہ قابل قدر اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ ہم اگر مصطفیٰ کے ہو تو پھر دین کی اہمیت کتنی ہوگی؟
کی محبت کی عطر کو لینے کے لیے، ایمان کو لینے کے لیے میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ میری محبت کو لینا ہے تو میرے مولا کے پاس جاؤ، میری آل کے پاس جاؤ، میری آل سے میری محبت ملے گی، ایمان تم کو ملے گا تو مولا کی چوکھٹ سے ملے گا، اسلام تو قرآن سے مل جائے گا، شریعت سے مل جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایمان اگر لینا ہو تو میری آل سے لو۔ ابھی ایمان کے تقسیم کرنے کے نظام کے لیے ضروری تھا کہ کہیں صرف اسلام پر لوگ قناعت نہ کر لے، اس کا انتظام فرمانے کے لیے مولا نے کیا کیا؟ شریعت کے پہنچانے کے لیے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو تو دنیا میں پھیلایا، لیکن آج کہاں ہندوستان میں کتنے صحابہ کرام کی مزارات ہیں لیکن غائب ہیں، انبیاء بھی کتنے ہیں ہندوستان کے اندر میں لیکن کوئی واقف نہیں ہے نا۔ تو مولا نے کیا انتظام کیا کہ اپنے آقا کے دین کے اور آقا کی امت کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اپنی آل کے چوکھٹوں کو قائم کروا دیا کہ تم وہاں پر تعلق کو قائم کر لو، تو پھر میں تم کو ان کی توسط سے، ان کی وجہ سے ایمان کے ذرے اور ایمان کی خوشبو میں تم کو ادا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اس لیے مولا کا انتظام کیا کہ دنیا کے اندر میں تمام اولیاء کی چوکھٹوں کو ظاہر کروا دیا۔ مولا علی نے اولیاء کی چوکھٹوں کو دنیا میں قائم کیا۔ ایک ایک ولی مولا علی کا چہیتا ہوتا ہے، ایک ایک ولی، چاہے زیادہ کتابوں میں ان کی تاریخ نہ ہو، لیکن اولیاء کون ہیں؟ یہ مولا علی کے نور نظر ہوتے ہیں، ان کے چہیتے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر سچی طلب کے ساتھ ان کی چوکھٹوں پر جاتا ہے، مولا علی راس اس کر اپنے فیضان کے دروازے اس پر کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی محبتوں کے ذریعے سے مولا علی کی بارگاہ سے ایمان کا عطر ہم کو اور آپ کو اور ہماری تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔